السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ پچھلے ہم نے آڈیو میں پڑھا تھا اس بارے میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا ریلیشن شپ کیسا تھا. ہاں، وہ دونوں ایک دوسرے سے کیسے کتنا مل جل کے رہتے تھے اور اپنے اپنے فرائض پراپرلی نبھا رہے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کیا تھی شادی کے بعد، ایوری تھنگ. اب اس کے بعد ایک واقعہ ہوا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تقریباً عمر میں آئے تھے، تو یعنی تقریباً شادی کے 10 سال بعد، کیونکہ 25 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی. تو ایک واقعہ ہوا تھا کہ مکہ جو ہے نا وہ پہاڑوں کے درمیان میں ہے، بالکل سائڈ پہ چاروں طرف ان کے پہاڑ ہیں مکہ کے. تو مکہ ذرا نیچے کر کے ہے، تھوڑا ڈاؤن ایریا ہے. تو جب بارش یا سیلاب آتا ہے، بارش آتی ہے تو وہ سیلاب آتا ہے، تو وہ پانی سارا اکٹھا ہو جاتا تھا اندر مکہ میں، اور اس کی وجہ سے صورتحال بہت خراب ہو جاتی تھی. تو اس کی وجہ سے کعبہ بھی افیکٹ ہوا. کعبہ کی اوبیسلی دیواروں میں پانی چلا گیا، شگاف آ گئے. تو اب وہ جب سین پورا ہوا تو اس کے بعد اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا سب مکہ والوں نے کہ اب ہمیں اوبیسلی اس کو کریکٹ کرنا ہے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ گھر ہے یہ. تو وہ بھی بتاؤں گی آگے جا کے انشاءاللہ کہ کیوں امپورٹنٹ تھا اتنا ان کے لیے. اور اس کے بعد انہوں نے اس کو کیسے سیٹلمنٹ کی، اس کو دوبارہ سے اس کو پہلے گرانا تھا اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کو تعمیر کرنا تھا. تو یہ ایک بڑا چیلنجنگ کام تھا. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آج پڑھتے ہیں کہ مکہ کے چاروں طرف پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اور بیچ میں کعبہ. زور کی بارش ہوتی تھی تو شہر میں سارا پانی آ جاتا تھا، اور کعبہ کی دیواریں بہت نیچی تھیں اور دیواروں پہ چھتیں بھی نہیں تھیں، جیسے یہاں ہماری عیدگاہ ہوتی ہے نا ویسے ہی. ایک بار کا واقعہ ہے کہ بہت زیادہ سیلاب آیا تھا، جس سے بہت سی عمارتیں گر گئیں، پانی کعبہ کے اندر پہنچ گیا، دیواروں میں شگاف پڑ گئے، بنیادیں بھی کمزور ہو گئیں. ہم اس چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، جب بارش بہت زیادہ ہو تو اوبیسلی گھر کی دیواروں میں پانی آ جاتا ہے، تو وہ تو پھر بھی سیلاب تھا. یہ چیز مکہ والوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گئی تھی. انہیں مرمت کی فکر ہوئی اور اوروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی فکر ہوئی. کعبہ ہی ان کے لیے سب کچھ تھا مکہ والوں کے لیے، کیونکہ وہ ان کا عبادت گھر بھی تھا، بتوں کا گھر تھا. بہت دور سے لوگ اس کا طواف کرنے آتے تھے اور ان کی تجارت کو بہت فروغ ہوتا تھا. وہ ان کا مطلب کمائی کا سارا ذریعہ اسی پہ ڈیپینڈنٹ تھا. کاروبار میں ترقی اسی سے ہوتی تھی. اور صرف اتنا ہی نہیں تھا، اس وجہ سے انہیں لوگوں کی نظروں میں اونچا مقام بہت زیادہ حاصل تھا. آنے والے ان کی عزت کرتے تھے، ان اپنے سے اونچا اور برتر سمجھتے تھے انہیں، صرف اس کعبہ کی وجہ سے، کیونکہ یہ اس کے ہمسائے تھے، اس کے خدمت گار تھے اور اس کے پاسبان تھے. اور اس سے متعلق مختلف جو بہت سارے عہدے ہیں ان پہ بھی سرفراز تھے. یعنی سب جو سسٹم ہے سارا کعبہ کا وہ مکہ والوں نے سنبھالا ہوا تھا. تو تجارت، کاروبار، وہ بھی سب اسی پہ ڈیپینڈنٹ تھا، اور ان کی عزت بہت زیادہ تھی. اور اسی وجہ سے ان کو آس پاس کے لوگوں نے کچھ کہتے بھی نہیں تھے، کیونکہ الٹیمیٹلی ان میں اور تو کوئی اسکل یا اس طرح کا کچھ تھا نہیں. کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں ان پہ قبضہ کرنے کا، حالانکہ سائڈ پہ بہت ساری رومن پرشین امپائرز تھیں، لیکن ان لوگوں میں اتنی کوئی اسکلز نہیں تھی، کبھی لوگوں نے سوچا ہی نہیں کہ ان پہ بھی ہم قبضہ کریں. اور اس کے بعد یہ اپنا اپنا رہتے تھے، اور ایسے ہی کعبہ کے متولی تھے تو عزت بہت تھی ان کی. تو یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اب سارے، اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کون اسے ڈھائے گا اور کون اسے تعمیر کرے گا. کعبہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ڈر رہے تھے، اب اوبیسلی کعبہ کو گرانا تھا تو ڈر رہے تھے کہ اسے اگر ہم نے گرایا تو اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں سر پر کوئی عذاب نہ آ جائے. عقل حیران تھی کہ کیا کریں، لیکن عمارت بالکل بے جان ہو گئی تھی، بنیادیں بھی کمزور ہو گئی تھی، کسی بھی ٹائم گر سکتی تھی. تو اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا. چنانچہ چاہے یا نہ چاہتے ہوئے انہوں نے ڈرتے ڈرتے پس و پیش ڈھانے کا فیصلہ کر لیا کہ اب کرنا تو ہے کچھ. اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہوا کہ عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے جو نئی والی بنے گی، اوبیسلی وہ بھی پھر دوسرے دن نہ گر جائے. تو اس کے لیے عمدہ سامان چاہیے، کاریگر، ماہر کاریگر چاہیے جو سلیقے سے پتھر جوڑ سکیں، خوبصورت مضبوط عمارت تیار ہو سکے. تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی دنوں میں ایک رومی آدمی تھا، ایک رشین آدمی تھا جو مصر سے یعنی ایجپٹ سے جہاز لے کر چلا. اور اس ٹائم پہ جو سارا سفر وغیرہ ہے یا تو وہ بائی روڈ جسے کہہ سکتے ہیں، اونٹوں پہ وہ ہوتا تھا زیادہ تر، اور اس کے علاوہ پانی کے ذریعے ہوتا تھا، سمندر کے ذریعے. تو وہ سمندر سے جہاز لے کر ایجپٹ سے آ رہا تھا اور اس نے حبشہ جانا تھا. لیکن جدہ کی بندرگاہ پر پہنچ کر ساحل سے ٹکرا کر وہ جہاز ٹوٹ گیا. اب اس پر عمدہ قسم کی لکڑیاں بھی تھیں، بہترین قسم کا تعمیری سامان بھی تھا. اس نے اپنا سارا سامان اتارا بندرگاہ پر اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی حبشہ جانے والا جہاز ملے تو سامان اس میں لاد لوں گا.
تو اب یہاں پہ ہمیں ایک اور لیسن بھی ملتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو یہ والا پرٹیکولر انسیڈنٹ ہوا ہے وہ بہت غلط ہو گیا ہے، اور مطلب ہم تو بس اب گئے، بہت نقصان ہو گیا ہے، تھنگس لائک دیٹ. وہ اس ٹائم سوچ سکتا تھا کہ میرا جہاز بھی تباہ ہو گیا، میں کیسے پہنچوں گا یہ وہ. بٹ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سامان کے ساتھ اپنے گھر کی تعمیر کروانی تھی. تو انسیڈنٹس کو اگر ہم ڈیپلی آبزرو کریں اپنی لائف میں بھی، تو بہت ساری چیزوں کے پیچھے بہت بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں جو ہمیں ود دا ٹائم ریئلائز ہو جاتی ہیں اگر ہم صبر کریں. اب قریش کو اس واقعے کی خبر لگی تو انہوں نے فوراً کچھ آدمی بھیجے فٹافٹ. جہاز والے کا نام تھا باقوم. یہ لوگ جا کر اس سے ملے، اپنی ضرورت بتائی تو بخوشی اپنا سارا سامان بیچنے کو تیار ہو گیا. اور ایک پلس پوائنٹ، ایک اور خوشی کی بات یہ تھی، اس نے بتایا کہ میں ماہر معمار بھی ہوں، یعنی میں تو بنا بھی سکتا ہوں عمارت. تو بس ان کو کاریگر کی بھی تلاش تھی، اور اچھے بیٹھے بٹھائے انہیں کاریگر بھی مل گیا، سامان بھی مل گیا. تو انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارا ہاتھ بٹائیں. باقوم نے جا کر کعبہ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے، صحن میں بس کچھ ستون کھڑے کیے جائیں تاکہ چھت پڑ سکے تو عمارت محفوظ رہے گی، پھر آندھی کے جھونکے یا سیلاب آئے سب محفوظ رہے گی. خود ان کی بھی یہی خواہش تھی مکہ والوں کی، تو اس لیے کہنے لگے کہ ہمیں بھی منظور ہے. اب مکہ میں ایک اور مصری آدمی بھی رہتا تھا جو قبطی نسل کا تھا. ہمیں بتایا تھا آنٹی مریم نے بھی کہ قبطی نسل وہ والے تھے جو بنی اسرائیلی تھے نا. ایک تو مصر میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری جنریشن چل رہی تھی، اور ایک وہاں کے جو رہائشی تھے وہ تھے قبطی نسل کے مصر والے. وہاں کا ایک آدمی تھا تو لکڑی کے کام میں وہ ماہر تھا، تو اس نے بھی اس کی مدد کی باقوم کی. اس کے بعد قریش نے اب کعبہ کے الگ الگ حصے کیے، آپس میں بانٹ لیے کہ ہر کوئی مطلب اس کام میں شریک رہے، ڈھانے میں بھی اور اس کے بعد تعمیر میں بھی، کوئی شرف سے محروم نہ رہے اس چیز کے. اب ڈھانے کا وقت آ گیا تھا، لوگ پھر لرز اٹھے ایک دم، پھر رونگٹے کھڑے ہو گئے. اب اتنا ڈر کیوں رہے تھے کہ شش و پنج میں پڑ گئے، ڈھائیں یا نہ ڈھائیں؟ کیوں ڈر رہے تھے زیادہ اتنا؟ کیونکہ ابرہہ کا حشر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ابھی ریسنٹلی. کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا اس والے انسیڈنٹ کو جس میں ابرہہ ڈھانے کی نیت سے آیا تھا کعبہ کو، اور اس کے بعد اپنے ہاتھیوں اور پورے لشکر سمیت. اللہ تعالیٰ نے اوبویسلی وہ ہدہد ٹائپ کوئی جو بھی برڈ تھا، کچھ کے اکارڈنگ کہ وہ اس زمین کا تھا ہی نہیں جہاں سے بھی آیا تھا. بہرحال ان کے مطلب کنکریاں تھیں ان کی چونچوں میں، وہ اس کے تھرو کیسے وہ تباہ ہو گیا تھا وہ لشکر. تو اب اس کا ان کے سامنے تھا، یہ سارا جو سلسلہ آتا تھا ابرہہ والا ان کی آنکھوں کے سامنے آتا تھا. پورے لاؤ لشکر لے کر آیا تھا، لیکن نہ کعبہ تک پہنچ سکا تھا نہ واپس جا سکا تھا. پورے لشکر کے ساتھ تہس نہس ہو گیا تھا. اس واقعے کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور اس کی ہلاکت اور بربادی کا عبرتناک منظر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا. وہ سہم جاتے. لیکن ان کا مقصد تو ڈھانا نہیں تھا نا، ان کا تو مقصد تھا کہ بنائیں اور وہاں نمازیں پڑھیں، قربانیاں کریں. تو دعائیں مانگی، التجائیں وہاں پہ کیں. تو پھر ایک آدمی آگے بڑھا تو خوف سے اس کا جسم بہت کانپ رہا تھا، اور وہ تھا ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ کا ہمیں آگے سیرہ میں بھی بہت پتہ چلے گا. He was one of the staunchest enemy of Islam and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. staunch شدید ترین دشمن تھا. ولید بن مغیرہ کے بارے میں کچھ آیتیں بھی آئی ہوئی ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے اپنا غصہ اس پہ شو کیا ہوا ہے. تو ولید بن مغیرہ بہت برا انسان تھا، obviously بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے. he was against اسلام. بہرحال لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ستون ڈھا دیا. اب ہر طرف سناٹا چھا گیا. لوگ چپ چاپ کھڑے ہوئے دیکھے جا رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں ولید کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ کس بلا میں گھرتا ہے. رات گزر گئی، لوگ ویٹ کرتے رہے، صبح بھی ہو گئی، لیکن ولید کو کچھ نہیں ہوا، اس پر کوئی آفت بھی نہیں آئی. اب پھر قریش کی ہمت بندھی، دل کو اطمینان ہوا، اور انہوں نے فائنلی کعبہ کی عمارت ڈھانی شروع کر دی. ڈھانے میں سب نے حصہ لیا، پتھروں کو ہٹانے میں بھی سب شریک تھے. ڈھاتے ڈھاتے سب چٹان پر پہنچے، اس پر بھی کدالیں ماری، مگر وہاں مطلب کام نہیں کری تھی کدال، تو ویسی رہی. تو وہی جو ہے وہ نئی عمارت کی بنیاد پڑ گئی کہ یہاں ایک پوائنٹ پہ رک کے وہاں سے نئی عمارت بنی. خیر قریب ہی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا، وہاں سے پتھر ڈھو ڈھو کر لائے جاتے، نئی عمارت بنانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سارے چچا وہ سب بھی اس کام میں تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے محکم دیواریں کھڑی ہو گئیں. کعبہ کی پرانی دیوار میں اب ایک مشرق کی طرف ایک کالا پتھر ہے، اور ہم سب اس کو جانتے ہیں حجر اسود کے نام سے. حجر بولتے ہیں پتھر کو، اور اسود ہوتا ہے بلیک کلر کو، اسود بولتے ہیں عربک میں. کالا رنگ جو ہوتا ہے وہ اسود کہلاتا ہے. تو حجرہ اسود یعنی کالا پتھر. اب عرب اسے بہت متبرک سمجھتے تھے. اسلام میں بھی اوبویسلی اس کا بہت خاص مقام ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس پلانٹ ارتھ کا نہیں ہے وہ پتھر،
یو کین ایزی لینگویج میں ہم میٹیریوائڈ یا جو بھی بول سکتے ہیں اس کو. پلانٹ ارتھ کا وہ پتھر نہیں ہے، اور اس کی میگنیٹک ویوز اگر ہم سائنس کی روح سے اگر اس پہ جائیں تو بہت ریسرچز ہو رہی ہیں اس پہ، کیونکہ اس کی ویوز جو ہیں وہ بہت فائدہ دے رہی ہیں ارتھ کو. اس طرح کی خیر ایک سائنس بھی ہے. بہرحال اب کعبہ کا طواف جب کرتے تھے تو ہر طواف اس پتھر سے شروع ہوتا تھا اور اسے بوسہ بھی دیتے تھے سب. تو قریش نے دیوار کچھ اونچی نصب کر لی. اب حجر اسود رکھنے کا وقت تھا تو اب سوال پیدا ہوا کہ یہ شرف کس کے حصے میں آئے گا، کون اسے وہاں پہ رکھے گا. اب ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم رکھیں، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف مجھے ملے. اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ عرب یہ مکہ والے تھے، یہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ جنگجو تھے. بات بات پہ ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی جو بہت ڈیپتھ میں چلی جاتی تھی. اس بات پہ بھی ایک ہنگامہ شروع ہو گیا. ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم رکھیں اور کوئی دوسرا نہ رکھے. اس بات پہ لڑتے لڑتے بہت زیادہ اختلاف بڑھتا گیا، حالات بگڑ گئے، اور اچھا خاصا جو اب تک دل جوڑے ہوئے تھے سب کے وہ دور ہو گئے. نفرت ہو گئی، عداوت آ گئی. 5 راتیں گزر گئیں اسی حال میں، اور ہنگامہ ایسے ہی رہا. تو کوئی نہ بات طے ہوتی تھی، نہ کسی بات پہ اتفاق ہوتا تھا. حالات بھی اتنے سنگین ہو گئے تھے، لڑنے مرنے کے لیے لوگ تیار ہو گئے تھے. 2 قبیلے تھے بہت مشہور عرب میں، بنی عبدالدار اور بنی عدی. اب یہ انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا کہ بھیا ہم یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے، صرف ہم ہی لیں گے. تو کرتے کرتے اوبیسلی بہت شدید ایک لڑائی ہونا شروع ہو گئی. لڑائی نہیں شروع ہوئی بٹ کہ ہم کسی کو نہیں رکھنے دیں گے. تو اس وقت ایک انسان ہے ابو امیہ بن مغیرہ، قریش کا بہت بڑا آدمی، سب سے ہر کوئی اس کا ادب احترام کرتا تھا، اس کے آگے سر جھکاتا تھا. بڑی منت سماجت اس نے کی اور اٹھا کہ میرے بھائیو، عزت اور سرداری میں تم سب کا رتبہ برابر ہے. بلا وجہ آپس میں لڑو جھگڑو نہیں، نفرت اور عداوت کی آگ بھی نہ بھڑکاؤ. عقل سے ہوش سے کام لو، میری بات مانو. پہلا قریشی جو باب الصفا سے داخل ہوگا اس کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو. اب اس نے ایک تدبیر پیش کی، ایک آئیڈیا دیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ لڑو جھگڑو نہیں. اب آج جو ہے صبح کے ٹائم جو پہلا انسان باب الصفا سے داخل ہوگا اس کو کہیں گے وہ فیصلہ کر دے، اور جو وہ فیصلہ کرے وہ ہم سب قبول کر لیں گے. تو یہ رائے سب نے مان لی. کعبہ کے گرد حرم شریف کی 4 دیواری. اب کعبہ کے گرد جو ہے نا حرم شریف کی وہ دیواریاں ہیں 4. اس کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الصفا، کیونکہ یہ صفا پہاڑ کی طرف جاتا ہے. تو سب نے نگاہیں اس پر گاڑ لیں. اب انتظار کرنے لگیں کہ دیکھیں ان کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں آتا ہے، وہ کس طرح اس گتھی کو سلجھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیں، تھوڑی دیر میں خوبصورت جوان باب الصفا سے مجھے اس کا پتہ نہیں باب الصفا ہے یا باب الصفا ہے، اس سے نمودار ہوتا ہے اور وہ تیزی سے چلا آ رہا ہے. دیکھتے ہی سب چیخ پڑے، امین امین، محمد امین کا فیصلہ تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جوان جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ اللہ کی حکمت، اللہ تعالیٰ بھی چاہتے تھے کہ یہ کام جو ہے یہ حجر اسود والا یہ ان کے نبی ہی کرے، یہ کوئی دوسرا انسان نہ کرے. وہ پتھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھوں سے ہی لگوانا تھا، یہ حکمت تھی. کتنا اعتماد تھا قوم کو اس جوان پر. پوری قوم میں سے کوئی نہیں جسے ان کی دیانتداری پہ شبہ ہو، کوئی نہیں جسے ان کے فیصلے ماننے میں تامل ہو. دیکھنا ہے آج اس نازک موقع پر وہ کیا کردار پیش کرتا ہے. لوگ بےتابی سے آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ چننا چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کپڑا لاؤ. کپڑا آیا تو سب نے اسے پھیلا دیا. حجر اسود اٹھایا، اس کے اوپر رکھ دیا. تو پھر فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار ایک ایک کونا پکڑ لے، سب مل کر اٹھائیں. سب قبیلے کے سردار اٹھے، ان کو اٹھایا اور پتھر جہاں لگانا تھا اس جگہ تک لے گئے. وہاں تک لے آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود اٹھایا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا، اور لوگ خوشی سے اچھل پڑے. ہر طرف ایک مسرت کا سماں تھا کہ کتنا پیچیدہ مسئلہ تھا، کتنا کمپلیکس ایشو 5 دن سے بنا ہوا تھا اور کتنی آسانی سے حل ہو گیا. ہر ایک کی ناک بھی رہ گئی اور کوئی اس شرف سے محروم بھی نہیں ہوا. اور کتنی پرفیکشن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ایسا فیصلہ کر دیا جو اتنا مشکل بنا ہوا تھا اتنے عرصے سے. اور اگین اس کی حکمت دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھوں سے ہی وہ کام لیا، یہ حجر اسود والا امپورٹنٹ کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی سے زبردست فتنہ تھا وہ دب گیا. قوم انتہائی تباہ کن خانہ جنگی سے بال بال بچ گئی. دشمنی عداوت کے شعلے بھی بجھ گئے اور سب پہلے کی طرح شیر و شکر ہو گئے. پھر قریش نے کعبہ کی تعمیر مکمل کی، ستونوں پہ چھت ڈال دی، اندر جانے والوں کے لیے دروازہ کھول دیا، اور اندر اوبیسلی جہاں بتوں کا ایک مہاراجا تھا حبل، وہاں پہ وہ رکھا. اور یہ سب کی ٹائم میں نے شروع میں بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کہتے ہیں تھی. اب آپ نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے تھے، قوم میں کس قدر محبوب تھے. بے داغ سیرت، پاکیزہ طبیعت،
ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا، جو کچھ فرماتے اس کی تسلیم کرتا۔ اور سورہ القلم کی آیت میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 4 میں، کہ اور بے شک تم عظیم کردار کے مالک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ تو آئی تھنک یہ سب کردار کی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے آپ میں بھی اپنانے کی کوشش کرنی ہے، کہ ہم اس کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولیں۔ وہ ایک جب آپ نہیں بولتے، کوشش کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ ایک ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، یہ حق پسندی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خود آپ کی اس ٹریٹ کو جو آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں نکھار کے سب کے سامنے لے آتا ہے، لیکن مقصد سب کے سامنے نہیں لانا ہوتا، مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا۔ جزاک اللہ خیر۔